السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات إلى آخر الآية۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے بڑی بلا نواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریم مولانا محمد قاری وسلم ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کل یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں اس نیت سے آئے ہوں گے کہ انشاءاللہ جلسے میں ہم جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیغام اور نصیحت کی باتیں ضرور لے کر کے آئیں، اور اپنے گناہوں سے وہی جلسے میں انشاءاللہ توبہ کر کے آئیں۔ یہ نیت ہے نا؟ الحمدللہ بولو۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ خالی جلسہ دیکھ کر کے آئیں گے تو وہ نیت الگ ہو جائے گی۔ جب بھی جلسے میں جایا کریں تو اچھی نیت کر کے جایا کریں۔ بے شک یہ منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک سارے علماء
آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہی ہوں؟ میں تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی اچھا کرے اور آپ کو بھی اچھا کرے۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جو ایک دن میں نہ جانے کتنے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اچھی بری ہوائیں بھی جھیلتا ہو، اور اس کی تنخواہ بھی کم ہو، پھر بھی وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو۔ ہم ہوئے، شورا حضرات ہوئے، جدھر بھی جائیں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، مگر اس سے پوچھئے جو کانٹوں میں چل کر کے، پتھروں کے ٹھوکریں کھا کر کے دین اور اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایک بات، ایک ایک حدیث، ایک ایک جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا پیارے۔ ہم نے آگے ایک گھنٹے میں تقریر کر دی تو کیا تیر مار دیا، اللہ ثبوت کرتا ہے۔ اس سے پوچھو جس کے بچوں کی گھر پہ طبیعت خراب ہو، اس سے پوچھو جس کے گھر بہت زیادہ اچھے نہ ہو مگر پھر بھی وہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے اذان بھی دیتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی سیدھا سچا نیک عالم دعا نہ کرے، کچھ قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ پڑھے، تسبیح بھی نہ گھمائے، آقا فرماتے اگر ایسا سیدھا سچا عالم امام اگر کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرہ کا لفظ آیا گزر، آقا فرماتے اگر گزر جائے، نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، بڑی بات، سبحان اللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ ولی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ حافظ قرآن، وہ امام، عالم ربانی، اگر مصلی پر کھڑا ہو جائے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھے، دنیا کا کتنا ہی بڑا پیر نماز پڑھے، نیت باندھے، رکوع میں جائے، اللہ اکبر کہے، اگر میں سوچوں میں تو سید ہوں، یہ تو سید نہیں، میرا مرتبہ زیادہ، میں اس کے بعد کیوں جاؤں، میں پہلے جاؤں، یا کوئی ولی سوچے، کوئی مفتی سوچے، مگر 1500 سال پہلے نبی نے فرما دیا اگر اس امام سے پہلے چلا جائے تو وہ رکوع مقبول نہیں، مردود ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر چاہیں تو بیٹا یہ کو کم کر سکتے ہو،
تاکہ بات سب کی پوری سمجھ میں آ جائے. سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس طرف سے لے کے آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں جانتا ہوں حضرت میں گاؤں سے جاتا ہوں، ہمیں تو نظرانے سے پاٹ دیتے ہاتھ چومے وہ بھی خالی ہے. تم ہی لوگ ہو ایک بھی اللہ ماشاءاللہ ایک بھی ایسا خالی مسافہ کر کے نہیں گیا. ہاتھ چوما 20 کا نوٹ 10 کا نوٹ 50 کا نوٹ، مگر ذرا ایمانداری سے بتا. فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، اسی امام سے مسافہ کرتا ہے، تو تیرا 20 کا نوٹ کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ کہاں چلا جاتا؟ یہ ذہن ہمارے پاس کب آئے؟ صحیح بتا رہا ہوں، کم تنخواہ لیکن تم اسے مال و مال رکھو. اللہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھے. لوگ کہتے ہیں مسجدوں کا خرچہ نہیں ہونا، خرچہ غلط ہے. خرچہ ہو سکتا ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے حضرت جس میں 50 یا 100 آدمی جمعے میں نہ آئے. کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں 50 یا 100 آدمی نہ آتے ہو. اب ایک ہفتے میں جمعہ آ رہا ہے اور جمعے کے دن تمہارے یہاں گلک گھومتی ہوگی، تمہارے یہاں آدمی گھومتے ہوں گے. اگر 8 دن میں اللہ کے گھر کے لیے 50 روپے اس میں ڈال دے، 50 روپے کا گٹکا کھا جاتے ہو، 50 روپے کی تمباکو کھا جاتے ہو، 50 روپے کا پان ایک دن میں کھا جاتے ہو، بیڑی سگریٹ پی جاتے ہو، ٹھنڈا گرم پی جاتے ہو. اگر کوئی مہمان آ جائے تب تو اور زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. کہ اللہ کی راہ میں کوئی مسلمان 8 دن میں 50 روپے خرچ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے اگر 50 روپے مسجد میں ڈال دے، امام کی تنخواہ بھی نکل آئے گی، سارا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. 50 روپے کے اعتبار سے 100 آدمیوں کے ایک ہفتے میں کتنے ہو جوڑ سکتے ہیں؟ تقریباً کم و بیش 5000 ایک ہی ہفتے میں، ورنہ 2500 تو پکے ہیں. مگر کرنے کا ڈھنگ ہو تبھی تو. میں تھوڑی باتیں گرلی کہہ دیتا ہوں، بری نہ لگے، اور اگر لگتی جائے تو حق بولو. کوئی بھی ڈاکٹر اگر وہ گندگی دور کرتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر اگر اس کو گندا میل پڑ جائے اس کو چھیلتا ہے، اس کا دشمن نہیں ہے. وہ تکلیف تو ہوتی ہے، کبھی کبھی بچے کا انجیکشن لگتا ہے، گالی تک بک دیتا ہے، مگر وہ ڈاکٹر اس کا دشمن نہیں ہے. وہ ڈاکٹر اس سے محبت کرتا ہے، اس کا دوست ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. بے شک اس کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی بلیڈ سے کاٹ رہا، اپنے اوزار سے کاٹ رہا، اپنے جو اس کے ہتھیار اس سے کاٹ رہا. پیار ہو یہ علماء اسی لیے، یہ فقیر بھی اسی لیے. میں تو وہ بات پکڑ کے چلوں گا. اب سنو، آج کمیٹی والوں نے کتنی محنت کی، بہت محنت، بہت اتنا شاندار یہ پنڈال، اور اتنے علماء اور بڑی بڑی دور سے آئے، فری میں تو آنے گے. یہ سارا خرچہ ہوا، یہ سارے کام ہوئے. لوگ دھکا مکی کر رہے ہیں کہ سید صاحب کے ہاتھ میں ٹچ ہو جائے، ہاتھ چوم لے. کمیٹی والے بچا رہے ہیں. یہ حضور آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول گلزار ملت آئیں گے تب بھی دھکا مکی ہوگی. لیکن ایک بات ذرا کھری سمجھو، اللہ اللہ نبی سے پوچھو، چاہے وہ کمیٹی والا ہو یا سننے والا ہو یا کوئی بھی ہو، نبی سے پوچھو، آقا آقا دنیا کے لوگ
ہاتھ بھی چوم رہے، آقا سارے کام کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں سارے کام ہو رہے ہیں، مگر انہی کام کرنے والوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر نماز پڑھے نماز قبول نہیں ہوتی، اگر روزہ رکھے تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اگر قرآن پڑھے تو قرآن کی تلاوت بھی قبول نہیں ہوتی، اگر جلسہ کرے تو جلسہ بھی قبول نہیں ہوتا، روپیے پیسے دے کر کے لے کر کے جائے وہ بھی قبول نہیں ہوتا، تقریر کرے تقریر بھی قبول نہیں ہوتی، نعت پڑھے نعت بھی قبول نہیں ہوتی، ساری عبادتیں کر رہے کتنی عبادتیں ہیں وہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتی۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون ہے ذرا بتا دو دے، اتنے بڑے مجمع میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ قرآن بھی پڑھتا ہو مگر قرآن قبول نہ ہوتا، نماز پڑھتا ہو نماز قبول نہ ہوتی ہو، جلسے کرتا ہو جلسے قبول نہ ہوتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا سنو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، سارے لوگ توجہ سے سنو۔ آقا فرماتے ہیں لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا، آنی على كل والديه۔ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، ان کی بات ہو تو پلٹا دو، آمنہ کے لال کی بات کہاں سے پلٹاؤ گے پیارے؟ خود ہی پلٹ جاؤ گے، خود ہی پلٹ جاؤ گے۔ اب ہم جلسے کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، یہ کمیٹی والے بھی کتنی دھکا مکی کر لیں، کتنے مجھ جیسے مولانا کو بلا لیں، کسی کو بلا لیں، اگر ان کے ماں باپ ناراض ہیں تو ان کی کسی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، مجھے بھی پتہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا ہو پیارے، بیٹا کوئی اگر ایسا ہو پیارے تو پہلا سبق یہ ہے یہاں سے جائے تو اپنے ماں باپ کی ناراضگی کو دور کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نا انہیں بولنے تک کا شعور نہیں، حضرت بولنے کا ڈھنگ نہیں، اگر ماں کچھ کہہ دیں تب بھی تڑپ جاتا ہے، باپ کچھ کہہ دیں تب بھی بگڑ جاتا۔ قرآن نے یہ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، سبحان اللہ، کہتے سبحان نہیں اللہ۔ کوئی بات اف۔ قرآن نے اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ ان سے اف تک مت کہو۔ اور تم کہہ رہے تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ تم کہہ رہے ابا نے ہمیں بگاڑ کے رکھ دیا، اماں کی وجہ سے ہم ڈوب کے رہ گئے۔ قرآن نے کہا اف تک مت کہو۔ یہ ہے پیغام جلسے میں آنے والوں۔ کچھ لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، مگر ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ ماں باپ ان سے راضی نہیں ہے، ماں باپ ان سے ناراض ہے تو پہلا سبق یہ اللہ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے
नाराज, उसका नबी भी उससे नाराज और उसका खुदा भी उससे नाराज। जिसके नबी और खुदा नाराज, उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ बेटा, ओ कमेटी वालों, एक तरफ बैठो, अब लोग तुम्हें देखें। बेटा एक तरफ हो जाओ, संभालने के बजाय गड़बड़ मत करो। तवज्जो है ना? हाँ, तवज्जो है मेरी तरफ। एक जुमला और सुनो, एक बात और बता दूं, फिर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। इसे तुम लोग आए मेरे हाथ चूमे इसलिए कि यार सैयद साहब है, आले रसूल है, दिल में तमन्ना दे क्या दुआ कबूल हो जाए, अच्छी बात। और उलमा के भी चूमना चाहिए, अच्छी बात। बुजुर्गों का चूमना चाहिए, अच्छी बात। इसलिए आए ताकि दुआ कबूल हो जाए। बुजुर्गों में जाते हो दुआ कबूल हो जाती है। मगर बुखारी शरीफ बाबू दुआ जब उठाओगे उसमें लिखा है, उसकी बात रोक के बात बता दूं, आप लोग कहां कहां जाते हो? इतनी बड़ी बारगाह है यहाँ बहराई शरीफ में, सैयदना अशाह, वो भी आले रसूल है। सुभान अल्लाह। सैयद सालार मसरूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। वहां जाते हो ना इसलिए ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। और भी यहाँ वलियों के मज़ारात होंगे, वहां भी जाते हो और जाना भी चाहिए। मगर एक बात बताओ, क्या सबकी दुआएं हाथों हाथ कबूल हो जाती? बोलो, मस्जिद में जाते अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे, सबकी सब हाथों हाथ दुआएं कबूल हो जाती? नहीं। अगर होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, इतना हसद अब तक खत्म कर चुका होता। जब किसी का काम अच्छा चल रहा, इससे बर्दाश्त नहीं है। किसी का मकान अच्छा बन रहा, बल्ला इसके सीने पे गड़ गया। किसी के बच्चों का, उसका कारोबार अच्छा चल गया, दिल्ली चलेगा, बंबई चलेगा, ये अपने बच्चों को गालियां बक रहा। किसी की फसल अच्छी चली गई, ये बीवी को आगे पीट दिया। ये सब चलने की बातें हैं कि नहीं? अगर कुछ भी नहीं मिला तो लड़ाई झगड़ों में फंसा दिया। लेकिन सुनो, ये उलमा जानते तकरीर इनके लिए नहीं, आपके लिए, इनकी तो मुहर लगेगी। वो जो दुआ तुम समझ रहे हो कबूल नहीं है, वो भी कबूल है, उसकी जज़ा हश्र के मैदान में मिलेगी। लेकिन सुनो, मैं जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, तुमने मेरे भी हाथ चूमे हैं और लोगों के भी हाथ चूमते हो, पीरों के भी हाथ चूमना चाहिए, मजार शरीफ पर भी जाना चाहिए। हाँ सुनो, लेकिन हाथों हाथ दुआएं कबूल नहीं होती है। अब जरा हदीसों को तलाशो, अब जरा सारी हदीसें पढ़ो, कुरान की आयतें पढ़ो, इस्लाम का मुताला करो, तो तुम्हें पता चलेगा। इस्लाम को खूब अच्छे तरीके से पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कहां पर जाए, हमारी दुआएं रद्द नहीं होती है। कौन कौन से मकाम है जहां पर हमारी दुआएं कबूल होती है? कोई अगर मुझसे कह दे कि मेरी दुआ आला हजरत की तरह नहीं हो सकती, इनकी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं हो सकती, इनकी दुआ गरीब नवाज की तरह नहीं हो सकती, लेकिन जरा इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, कोई जगह ऐसी भी है जहां पर दुआ रद्द नहीं होती है, जहां पर दुआ 100% कबूल होती है? जब हमने हदीसों को पढ़ा तो हाँ, एक हदीस हमारे सामने आई है, वो मैं तुम्हारे दरमियान रखे देता हूँ। वहां पर अगर चले गए तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हो सकती। अगर वहां पहुंच गए, तुमने दुआ कर ली है, तुम्हारे लिए दुआ हो गई है, तो दुआ रद्द नहीं हो सकती। वो बारगाह कौन सी है, वो जगह कौन सी है, वो आलीशान मकाम कौन सा है जहां पर दुआ रद्द नहीं हो सकती? अगर दुआ रद्द हो जाए तो मेरा दामन पकड़ लेना। मैं दावा इसलिए कर रहा हूं, मेरा ईमान नबी की बातों पर है, मेरा ईमान नबी की हदीस पर है, मेरा ईमान नबी के फरमान पर है। जो नबी ने फरमा दिया वो हक है। अगर दिन को रात कह दे तो रात हो के रहेगी, और अगर रात को दिन कह दे तो दिन होकर के रहेगा। अब बताओ
ہے، تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اگر ماں باپ کو راضی کر لو، اگر ماں باپ کی خدمت کر لو، تمہاری ماں راضی ہو جائے، تمہارا باپ راضی ہو جائے، اب تمہاری ماں لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے، تمہارا باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر تمہارے لیے دعا کر دے تو میں نہیں کہتا، یہ نہیں کہتے، وہ نبی فرماتے ہیں، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا قیامت آئے گی تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے تم نے مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعائی نبی کی